میں نے کتنے ہی عورتوں کو دیکھا ہے کہ باریک دوپٹے میں نماز پڑھتی ہیں، یعنی ہاتھ میں جو بھی دوپٹہ آ جاتا ہے اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ عورتوں کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ موٹے کپڑے میں نماز ہوتی ہے، باریک دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بال ہماری ستر ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، اور جب ستر نظر آئے گی تو اس میں نماز، ایسی نمازیں ہماری منہ پہ مار دی جائیں گی، کیونکہ اس میں ستر جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عائشہ سے حدیث ہے کہ نماز موٹے اور ڈھیلے کپڑے میں ہوتی ہے۔ ہم سب کا نماز کا ایک الگ الگ دوپٹہ اور کپڑا ہونا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، نماز پڑھتے وقت ہمارے ہاتھ میں جو بھی کپڑا، دوپٹہ، چادر آتی ہے، چاہے وہ گندا ہو، چاہے وہ باریک ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، ہم بس اپنے اس کو گرد لپیٹتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب ہم کو کسی کے گھر جانا ہوتا ہے، یعنی میں آپ سے عید، بقرعید یا فنکشن کی بات نہیں کر رہی، کسی کے گھر بھی اگر ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہم بہت صاف ستھرے، بلکہ نئے کپڑے بنواتے ہیں، نئے کپڑے سلواتے ہیں، خوب صاف ستھرا ہو کر جاتے ہیں، اور یہ سوچ کے جاتے ہیں، یہ سوچ کے زیبتاً ان کپڑوں کو کرتے ہیں کہ دیکھنے والا میری تعریف کرے گا، اور جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ جب آپ کی تعریف ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری ساری محنت سوارت ہو گئی۔ اور اس کے برعکس اس خالق اور مالک کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اچھے کپڑے تو بہت دور کی بات ہے، کپڑوں میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، باریک ہوتے ہیں یا ٹائٹ ہوتے ہیں یا 2 دن سے پہلے پہنے ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے، بس نماز جیسے تیسے ان کپڑوں میں پڑھی اور 2 ہم نے جو ہے وہ سجدے کیا اور یہ شکر ادا کیا کہ ہم نے نماز ادا کر لی۔ یاد رکھیں کہ ایسی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بھی آداب ہیں نا۔ جس خالق اور مالک نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، ہم اس کے ہی سامنے جانے کے لیے کوئی چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ آستینیں اگر آپ کی اونچی ہوں گی، یعنی آپ کی کلائیاں نظر آ رہی ہوں گی، تو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری نمازوں کو قبولیت کے لیے ہماری سطر کا کور ہونا فرض ہے، فرض عین ہے، یعنی آپ کو کرنا ہی ہے۔ اگر آپ اسکینی جینز پہنتی ہیں، ٹائٹ پجامہ پہنتی ہیں، یا وہ چوڑی دار جو چلتے ہیں آج کل وہ پہنتی ہیں، اگر معاف کیجیے گا ان کو اتارنے کے لیے آپ کو کشتی لڑنی پڑتی ہے، تو ایسے کپڑے پہننا غلط ہے، گناہ، اور ایسے کپڑوں میں نمازیں نہیں ہوں گی۔ تو براہ مہربانی نماز کے لیے کوئی عبایا یا کوئی لانگ اسکرٹ بنائیے، تاکہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ انہیں پہن لیجئے۔ پلیز ایسے کپڑے جن میں آپ کی سطر کی بناوٹ واضح ظاہر ہو رہی ہو، خدا را اپنی بچیوں کو بھی ایسے کپڑے پہننے مت دیجیے۔ یہ جہنم کی آگ ہے جو ہم اپنے گرد لپیٹے ہوئے ہیں۔ ان سب گناہوں کا اثر ہماری زندگی میں پڑتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں پریشانیاں، مشکل کیوں آتی ہیں؟ یاد رکھیں ہر گناہ کا اثر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے سروں کے اوپر سے عذاب کو اٹھایا ہے، لیکن گناہوں کا اثر ہماری زندگی میں ضرور رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے اور چھوٹی سی سستی کے پیچھے آپ جہنم کیوں خریدتی ہیں؟ میں نے کتنی عورتوں کو اور بچیوں کو دیکھا ہے کہ نیل پالش اور فیک ناخن لگائے ہوئے ہوتی ہیں اور اسی میں وہ نماز پڑھتی ہیں، اور کتنے دن لگے ہوتے ہیں، اور یہ کیونکہ وہ اتنے مہنگے لگاتی ہیں کہ ان کو اتارنے کے لیے یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمارے پیسے ضائع ہوں گے، اور نمازیں چھوڑ دیتی ہیں یا اسی میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں ایک اتنی گندی غلاظت چیز کے پیچھے آپ اتنی قیمتی چیز کو چھوڑ رہے ہیں اور جہنم خرید رہے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آپ کے اسکن، جو آپ کی جو جلد ہے، اس کے اوپر کوئی اس قسم کی لیئر لگی ہو جو وضو کے پانی کو آپ کے اسکن تک پہنچنے نہ دے، تو ایسی چیزوں سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دین کو نہ سمجھتے ہیں، اور نہ جو ہمیں دین سمجھا رہا ہوتا ہے اس کو ہم یہ کہہ کے چپ کروا دیتے ہیں کہ دین میں اتنی سختیاں نہیں ہیں۔ ہاں، دین اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو دین کو فالو ہی نہیں کرتے۔ جی ہاں، وہ چیز مشکل کیسے لگے گی جس کے رول ریگولیشن کو آپ فالو ہی نہ کریں؟ دیکھیں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو، جیسے ریسٹورینٹ میں آپ جاتے ہیں تو ریسٹورینٹ میں جانا کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پکی پکائی چیز ملتی ہے، اور جب روزانہ گھر میں کھانا پکانا ہوتا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بچوں پہ غصہ نکل رہا ہوتا ہے، شوہر برے لگ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر طریقے سے کوشش ہوتی ہے کہ غصہ آپ کا نکلے، کیونکہ مفت کھانے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بس ہر چیز ہمیں مل جائے، کوئی محنت نہ کرنی پڑے، کوئی رولز کو فالو نہ کرنا پڑے، بس ہر چیز مل جائے۔ تو یاد رکھیں جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی،
اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تم کو اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی؟ تم کو بھی ایسے ہی آزمایا جائے گا جیسے پہلی قوموں کو آزمایا گیا ہے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کے دین کا مذاق مت اڑائیے، دین کو سیکھیے اور سکھائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایک بہت اعلیٰ مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پہچانیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اگر اس لیکچر کے متعلق کوئی بھی کویشچن ہو تو پلیز کامنٹس باکس میں آپ لکھ کے پوچھ سکتی ہیں۔